نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہوتے ہیں شروع کے، کیا ان کے اندر کچھ خصوصی عبادات موجود ہے؟ قرآن و حدیث سے کچھ ثابت ہے؟ تو دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ فجر میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلے فجر کی اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کی۔ اب ذرا اس بارے میں سوچئے کہ آدمی قسم کس چیز کی کھاتا ہے؟ آدمی اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کو وہ چیز زیادہ پسند ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں عام طور سے میری ماں کی قسم یا جو ہے میرے بیوی بچوں کی قسم، کیونکہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ عزیز اور چہیتے یہی ہوتے ہیں، اس لیے انہی کی قسم کھاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو بہرحال بتلانا بات یہ ہے کہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو ان 10 راتوں کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں جن میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے جو ترمذی کے اندر وارد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عبادت کرنے کے لیے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور جگہ کہ ان دنوں میں اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، اور اگر کوئی ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کی ایک رات عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور فضیلت کے ایام ہیں۔ تو ان ایام کے اندر ہم 5 چیزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے دن میں اگر روزہ رکھنے کی استطاعت ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے۔ ہاں بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پورے 10 روزے رکھنا ضروری ہے کیا؟ تو دیکھیے آپ کو جتنی استطاعت ہو تو پورے اتنے روزے رکھیں، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے آپ رکھیں۔ اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ رات میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں، حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ رات پوری ہو، اگر نہ ہو سکے جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی طاقت کے حساب سے آپ اپنی عبادت کو مکمل کریں۔ اور تیسرا کام قرآن پاک کی تلاوت، ان ایام کے درمیان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد خیرات سب سے زیادہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ قرآن پاک کو جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 5 چیزوں کو سب سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو 5واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کریں، اور ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آپ سے جڑتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی ملتی ہیں۔ تو ان ایام کے اندر خوب عبادتوں کے ساتھ اللہ کے قریب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے عبادتوں کی، آپ کی کون سی عبادت اللہ کو پسند آ جائے معلوم نہیں۔ اگر آپ کی ایک عبادت بھی اللہ کو پسند آ گئی تو یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے دنیا و آخرت کی نجات کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔